السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ولی المؤمنین، وارث الصادقین، صریح المستصرخین، غیاث المستغیثین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ظهرنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری اور اعلان براءت کے ساتھ ہمیں تقوی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے عمل کی منزل میں ہر اعتبار سے اللہ کے قانون کا اور اس کی شریعت کا پابند بننا ہوگا۔ تقوی ایمان کے بعد ہر بندہ مومن کی سب سے اہم ضرورت ہے، جس پر دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ حضرات، پہلے خطبے میں جو گفتگو جاری ہے وہ یہ کہ اسلام نے آپس میں میل ملاپ اور بھائی چارے کی ضرورت پر بے حد زور دیا ہے، اس لیے کہ انسانی زندگی کی ترقی کے لیے اور انسانی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے باہمی اتحاد، وحدت اور یکجہتی بے حد ضروری ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا جو معاشرے کے یا کسی خاندان کے آپسی میل ملاپ کو اور باہمی بھائی چارے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ختم کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ چغل خوری بھی انہی گناہوں میں سے اور انہی اعمال میں سے ایک برا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو جہنم بناتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ معاشرے کی وحدت و یکجہتی کو اور اتحاد کو بھی خطرے میں ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ بڑا گناہ جس سے قرآن نے بھی منع کیا ہے، اہل بیت نے منع کیا ہے، اللہ کے نزدیک بے حد عظیم گناہ ہے، وہ ہے غیبت۔ غیبت کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کرنا جو اسے ناگوار خاطر ہو، کسی کی برائی کرنا، کسی کے سلسلے میں بدگوئی کرنا جب وہ موجود نہ ہو تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ بعض لوگ غیبت کے جواز کے سلسلے میں اپنی جگہ پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھائی میں کوئی غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ بات اس میں پائی جاتی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو حقیقتاً اصل میں غیبت وہی ہے کہ جو بات کسی میں پائی جاتی ہو، جو عیب کسی میں پایا جاتا ہو، جو خرابی کسی میں پائی جاتی ہو، اسے آپ دوسروں کے درمیان بیان کریں
اور وہ اس کے لیے ناگوار خاطر ہو. لیکن اگر ایسی کوئی بات بیان کریں گے جو اس میں نہیں ہے تو یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، اور اس کو کہتے ہیں تہمت، اتہام، بہتان اور الزام وغیرہ. تو بہرحال غیبت بھی انسان کو وقتی طور پہ تو ممکن ہے کہ اسے اس کے نقصانات کا اور اس کے خطرات کا احساس نہ ہو، اور شیطان ہر اس طرح کے گناہ میں اور اس طرح کے برے اعمال میں وقتی طور پر لذت بھی پیدا کر دیتا ہے. اور آج کے معاشرے میں خاص طور پر یہ غیبت ایک عام فیشن بن چکی ہے. جہاں بھی 2 افراد 4 افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آپ دیکھیے گا وہاں کسی نہ کسی کی برائی ہو رہی ہوگی، کسی نہ کسی کے سلسلے میں بدگوئی سے کام لیا جا رہا ہوگا. تو بہرحال ہم غیبت کے مرتکب تو ہوتے ہیں، لیکن غیبت کے نقصانات کیا کیا ہیں دنیا میں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمیں کن خطرناک مراحل سے گزرنا ہوگا، کیسے کیسے عقاب اور کیسے کیسے عذاب انسان کے منتظر ہیں، اس پہ ہماری نظر نہیں ہے. چنانچہ ہمارے ائمہ معصومین پر، سرکار ختمی مرتبت پر لاکھوں سلام، کہ ان تمام حضرات نے آخرت کے گناہوں کے سلسلے میں بھی متوجہ فرما دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ غیبت کی کیا کیا سزائیں ہو سکتی ہیں اور ہوں گی. چنانچہ سرکار ختمی مرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب معراج کی شب میں آسمان پر گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ لوگ نہیں بلکہ پوری ایک قوم، پورا ایک گروہ، ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے ہی چہروں کو اپنے ناخنوں کے ذریعے نوچ رہے تھے اور اسے زخمی کر رہے تھے. تو جیسا کہ معراج کے واقعات ملتا ہے کہ حضرت نے سوال فرمایا کہ جبرائیل من ہؤلاء، جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ فقال هؤلاء الذين يغتاب الناس ويقعون في اعراضهم. یا رسول اللہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، بدگوئی کرتے تھے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتے تھے. چنانچہ وہ خود اپنے آپ سے، ابھی مطلب ہے کہ اللہ کا بڑا عذاب تو انتظار کر ہی رہا ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ سے اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں کے ذریعے نوچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں. تو یہ کوئی آپ دیکھیے کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے عذاب کا، لیکن کتنا سخت ہے کہ انسان اپنے ہی ناخنوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو زخمی کر رہا ہے، اپنے چہروں کو نوچ رہا ہے. اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید یہ روایت بھی وارد ہوئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت وہ برا گناہ ہے، وہ عظیم گناہ ہے کہ جو زنا سے بھی بدترین ہے، زنا سے بھی بدتر ہے. آپ جانتے ہیں کہ زناکاری کسے کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ بدفعلی اور بدکاری کا مرتکب ہونا، اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. تو زنا کتنا بدترین گناہ ہے، کتنا زبردست گناہ ہے، مگر حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، زناکاری سے بھی زیادہ بدتر ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے، زنا سے زیادہ بدتر غیبت کیسے ہو گئی، بدترین گناہ کیسے ہو؟ کہا کہ الرجل یزنی ثم یتوب، کہ ایک شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے، یقیناً بڑا گناہ ہے، مرتکب ہوا، لیکن پھر وہ شرمندہ ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں اس نے توبہ کر لی. فیتوب اللہ علیہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وَإِنَّ صاحب الغیبہ، لیکن وہ شخص کو جو غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والا ہے، لا یغفر لہ، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا. حتی یغفر لہ صاحبہ، کب تک معاف نہیں کرے گا؟ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ شخص نہ معاف کر دے جس کی اس نے غیبت کی. صاحب غیبت جس کی غیبت کی گئی ہے، جب تک وہ اسے معاف نہ کر دے، یعنی اس نے چونکہ زندگی میں اس دنیا میں اپنے برادر مومن کے ایک بڑے حق کو پامال کیا ہے، انسان کی آبرو اور انسان کی عزت سے
زیادہ عظیم کوئی چیز نہیں ہے. آبرو اور عزت سر فہرست ہے تمام چیزوں میں. مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے عزت کے مقابلے میں. شخصیت کی نام و نمود کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی صورت سے اور دیگر نعمتیں، سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم چیز کوئی چیز ہے تو وہ ہے عزت. حتیٰ کہ جان کی بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. جان بھی قربان کر دی جاتی ہے عزت و آبرو کے لیے. مال بھی قربان کر دیا جاتا ہے عزت و آبرو کے لیے. تو اس شخص نے غیبت کی، یعنی کسی کی عزت اور کسی کی آبرو کے ساتھ اس نے کھیلواڑ کیا، اس کی عزت اور آبرو کو خطرے میں ڈالا. تو یہ انسان کا بہت بڑا حق ہے کہ جو صاحب غیبت پامال کرتا ہے، حضرت نے فرمایا کہ اس وقت تک اللہ اسے معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ نہ معاف کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے. انشاءاللہ بعد کے خطبات میں بقیہ حدیثیں اس سلسلے میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد مزید سلسلہ اگر حالات اور وقت نے اجازت دی تو یوں ہی جاری رہے گا کچھ دنوں تک. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کما حمد نفسہ فنحمده ونستعینه ونستهدیه ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة ونشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأحد عشر نعم الأئمة وحجج الله على الخلق وعباده أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد كأول ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على مطلوب كل طالب وغالب كل غالب أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فلدتك بد رسول الله بدعة الرسول الأعظم حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى أم الحسنين وأم الأئمة الأطهار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سيدي سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي باقر العلم بعد النبي. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن موسى بن جعفر الطاهر الطهر. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى رضا المرتضى المقتدى. اللهم صل
محمد ابن علی التقی الجواد اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن محمد النقي الناصح الأمين اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري اللهم صل على سيدي ومولاي حجة ابن الحسن العسكري القائم المهدي عليه السلام اللهم إن هؤلاء يشهدك إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي وموالي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة فاكتبنا من الشاهدين يا رب. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حضرات، جمعے کا یہ خطبہ جس اہمیت کا حامل ہے اس کے لیے یہ دو باتیں کافی ہیں. پہلی بات یہ کہ جمعے کے خطبے کا سننا ضروری ہے. سننے سے مراد یہ نہیں کہ کان میں صرف آواز پہنچ جائے. بہت سی آوازیں ہیں کہ جو ہمارے کان میں پہنچتی رہتی ہیں. مثلا فرض کر لیے کہیں گانے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا روڈ پر سے ٹریفک گزر رہی ہے تو ان کے ہارن کی آواز اور اسی صورت سے بہت ساری آوازیں، کوئی چیخ رہا چلا رہا ہے ہمارے کانوں میں پڑ رہی، لیکن ہم اسے سن نہیں رہے. توجہ کے ساتھ سننا جسے کہتے ہیں، ہم توجہ سے نہیں سننے، کان میں آواز آ رہی. خطبہ جمعہ کی آواز کا کان میں پہنچنا کافی نہیں ہے. مثلا خطیب جمعہ خطبہ دے رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں بزنس کے بارے میں اور دیگر امور کے بارے میں، دنیاوی مسائل کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں. توجہ خطبے کی طرف نہیں ہے. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ توجہ کے ساتھ جمعے کے خطبے کا سننا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ خطبہ جمعہ میں کیا کچھ بیان کیا گیا، کیا کہا گیا، کہاں پہ ہمیں درود بھیجنا تھا ہم نے درود نہیں بھیجا، کہاں پہ ہمیں خاموش رکھ کے سننا تھا ہم نے خاموشی کے ساتھ سنا نہیں، کس بات کو ہمیں ذہن کی اور دل کی گہرائی میں بٹھا کے عمل کی منزل میں لانا تھا ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو توجہ ضروری ہے. جمعے کے خطبے کا توجہ کے ساتھ سننا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے، نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ادھر آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہا، اللہ اکبر نیت کی، نیت کے بعد آپ نے تکبیر کہی. پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام کہلاتی ہیں. تکبیرۃ الاحرام یعنی جس کے بعد آپ کے لیے بہت سارے کام کہ جو نماز سے الگ کی حالت میں جائز تھے لیکن نماز کی حالت میں اب آپ کے لیے جائز نہیں رہ گئے. مثال کے طور پہ اب آپ تکبیرۃ الاحرام کہہ دیں تو جب تک نماز پڑھیں گے، جب تک سلام نہ پھیر لیں، کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، چل پھر نہیں سکتے، ہنس نہیں سکتے، بول چال نہیں، بات چیت نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے کام جو عام حالات میں جائز ہیں اس وقت جائز نہیں رہ جائیں گے. تو اسی صورت سے نماز میں بات چیت نہیں کی جا سکتی، وہ بول نہیں سکتے، گفتگو نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. جمعے کے یہ دو خطبے نماز کے جز کے طور پہ ہیں، نماز کے حصہ ہیں. نماز کے مختلف اجزاء جیسے ایک رکعت، دوسری رکعت، تیسری رکعت، تو یہ چند رکعتیں مل کے ایک نماز کی شکل بنتی. اسی صورت سے جمعے کا خطبہ اور 2 رکعت نمازیں. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے اور جمعے کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. تو 2 رکعت ظہر میں جو کم کی گئی ہے اس کی جگہ پر 2 خطبے رکھے گئے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. شریعت نے اور اسلام نے ظہر کی 2 رکعت کم کی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو 2 رکعت جو کم ہوئی اس کے یہاں پہ 2 خطبے رکھے گئے ہیں. تو نماز میں جس طرح توجہ کا ہونا ضروری ہے اس طرح سے خطبے کا بھی توجہ میں ہونا ضروری ہے. اور خطبے میں بھی بات چیت کرنا صحیح نہیں ہے. ہمیں خطبے کو توجہ سننا چاہیے اور گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. غیر ضروری بات ہے کہ کوئی بہت ضروری مسئلہ ہے، کوئی بہت اہم بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے کہے بغیر یا بتائے بغیر کام نہیں چلنے والا ہے، تو بقدر ضرورت مسئلہ نہیں ہے.
اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، جمعہ آپ کا باطل نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی گفتگو سے بات چیت کرنے سے منع کیا گیا تاکہ توجہ کے ساتھ انسان خطبہ سن سکے۔ یہ مسئلے کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے تاکہ اگر کوئی شخص اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو آئندہ سے اس بات کا خیال رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا قائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔